نماز تہجد اور صلاۃ اللیل کا کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، تو یہ ذہن کے اندر رہے کہ دو شرائط ہیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی کیا کہ عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد سو جائے، سونے کے بعد جب بھی اٹھے گا تو اس کے لیے تہجد ہی کا وقت ہے۔ فرض کریں کسی نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ساری رات وہ جاگتا رہا، اب جب بھی وہ پڑھے گا تو وہ نفل ثواب تو ملے گا اور وہ تہجد کی نماز لیکن نہیں ہوگی، چونکہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سونا یہ ضروری ہے۔ اب سوئے گا پھر اٹھے گا پڑھے گا تو اب یہ تہجد کی نماز اس کی ہوگی۔ اچھا، اب عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور سویا رہا، سونے کے بعد جب اٹھے گا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر سو جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ تو دو شرطیں ہیں۔ وقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اس کے بعد جب بھی اٹھے گا اس کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ اور کب تک یہ عشاء کی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ جب تک فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، طلوع صبح صادق نہیں ہوتی، یعنی جب ہم سحری کرتے ہیں اور سحری کرنے کی انتہا ہوتی ہے اور اس کے بعد روزہ بند ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تہجد کا وقت ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد سوئے نہیں، اب نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ صلاۃ اللیل ہے۔ اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، رات کو جاگنے کی نماز اس کی اپنی فضیلت ہے، تو وہ صلاۃ اللیل ہے۔ تو صلاۃ اللیل یعنی عشاء کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد سوئے نہیں، نماز پڑھتے رہے تو نفل نماز پڑھتے رہے، وہ صلاۃ اللیل ہو جائے گی۔ اس تہجد کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد بھلے 5 منٹ سو جائیں اور جب بھی پھر اٹھیں گے تو آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح جا کر تہجد پڑھنی چاہیے 3 بجے، حالانکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں 9 بجے عشاء پڑھی اور آپ 9:30 تک سوئے رہے، 9:30 کے بعد اٹھیں گے رات کو، اب بھی آپ تہجد کی نماز 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 9:45 بجے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت۔ دوسرے نمبر پہ تہجد کی نماز کی جو رکعت ہے، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا، یہ تہجد کی نماز کی جو رکعت ہے وہ ہے۔ اب آتے ہیں تہجد کی نماز کے جو طریقہ ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ زبان سے کرنا چاہے تو جیسے نفل کی نیت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت با نفل برائے تہجد، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف بند کے اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر۔ اگر آپ زبان سے کرنا چاہیں تو بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے، وگرنہ دل کے اندر آپ کی نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب نیت باندھ لی، اب 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں گے، تو سیم جس طرح ہم نوافل پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہے کہ ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت وغیرہ ملائیں گے، اور دوسری رکعت جب شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ، سورہ فاتحہ، سورت پڑھ کے آخر میں تشہد، درود شریف، سلام پھر دیں گے۔ سیم اس طرح آپ کے 4 سلاموں کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہ 8 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز، اس کی شاندار فضیلت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، ایک منادی ندا کرے گا کہ آ جائیے وہ لوگ کہ جو خواب گاہوں سے اپنی کروٹوں کو جدا رکھتے تھے، خواب گاہوں یعنی بستروں سے سوتے نہیں تھے، رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے تھے یہ اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ آ جائیے اور جنت میں داخل ہو جائیے بغیر حساب و کتاب کے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام پر یہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی، 5 نمازیں تھی پلس تہجد کی نماز بھی پڑھنا لازم تھی، یہ فرض تھی، امت کے لیے 5 نمازیں ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ تہجد کی نماز کے وقت رات کے آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اب سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں
عشاء کی نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے آپ سو جائیں اور آپ اس وقت اٹھیں رات کے تہجد کے وقت یعنی 3 بجے سحری کے وقت اٹھیں، اس وقت آپ جو ہے وہ 3 وتر پڑھیں، 3 وتر پڑھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، آقا علیہ السلام کا یہی معمول مبارک تھا۔ آقا علیہ السلام پڑھ کے سو جاتے تھے اور بہتر وتر کو اکثر مرتبہ رات کے آخری پہر تہجد کے ساتھ ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ اس شخص کے لیے کہ جس کو یقین ہو کہ میں فرض پڑھ کے سو گیا ہوں اور میں پکا یقین ہے کہ ہر صورت میں وتر میں نے اٹھ کے پڑھنے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو اس کے لیے پھر علماء نے لکھا کہ یہی بہتر ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی 3 وتر پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھے ہی نہ اور اسے 3 وتر بھی فوت ہو جائے۔